بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ نئی اپڈیٹس اور نئے ویلاگ کے ساتھ گلفام چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے ایک بار پھر پاکستان کے آئین کے اوپر، پاکستان کے قانون کے اوپر اور جمہوریت کے اوپر، جو 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے شب خون مارا گیا۔ پاکستانی قوم یاد رکھے کہ آپ کے ملک پر لمبے عرصے تک حکومت کرنے والے دو خاندان، نواز شریف کا خاندان اور زرداری صاحب کا یا بھٹو صاحب کا خاندان، یہ سارے کے سارے گناہ میں برابر کے ملوث اور سہولت کار ہیں۔ ان سب کا گھٹیا، مکروہ اور نیچ کردار جو ہے اس آئین پر حملے میں شامل ہے۔ تو آپ نے جب بھی 27ویں ترمیم یا 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، چونکہ 26ویں ترمیم ایسی تھی جس میں مولانا صاحب نے بھی ہاتھ دھوئے، وہ بھی ساتھ تھے، باقی کچھ جماعتیں بھی ساتھ تھیں، لیکن اس کا کریڈٹ مکمل طور پر جو 27ویں ترمیم ہے اس کا بھٹو کے وارثوں کو اور شریف خاندان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ انہوں نے جس طرح سے آئین اور قانون کی بدحالی میں، تباہ حالی میں انتہائی گھٹیا کردار ادا کیا ہے، وہ کس سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یعنی 27ویں ترمیم کے بعد یعنی زرداری کو کیا چاہیے تھا، زرداری نے کیا مانگا، اس کو 27ویں ترمیم سے حاصل کیا ہوا، اس نے کیا اخذ کیا؟ صرف استثناء۔ اب استثناء کس چیز سے چاہیے؟ چوری سے، ڈکیتی سے، منی لانڈرنگ سے، قتل و غارت گری سے، جتنے بھی ان کے جرائم ہیں، جتنے بھی ان کے کالے کرتوت ہیں، ان سے بچنے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جتنے بھی صدور گزرے ہیں، یعنی جتنے بھی صدر آئیں گے، چاہے وہ ایک دن کے لیے صدر بنا ہو، اس کو پوری زندگی کے لیے استثناء ہوگا۔ یعنی زرداری صاحب بن گئے، ان کے جتنے بھی کیسز سابقہ تھے یا آگے جو یہ گل کھلائیں گے، جو کارنامے سر انجام دیں گے، ان کا کسی قسم کا کوئی بھی کیس ان کے اوپر نہیں ہو سکے گا، ان کو استثناء مل گیا ہے۔ اس کے بعد جو اور بڑے ہیں، ان کے ساتھ جو موجود ہیں، ان کے سرپرست ہیں، آرمی چیف ہیں، فیلڈ مارشل ہیں، فیلڈ مارشل تا یاد رہیں گے، ان کو وزیر اعظم بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اگر اس نے ہٹانا ہے تو اس کو 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی، وزیر اعظم کو بھی استثناء حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ایک سستے اداکار میدان میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں بطور وزیر اعظم کوئی استثناء نہیں لینا چاہتا۔ وہ بھائی، جس دن آپ کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی، اس دن آپ سے وزیر اعظم پاکستان کا حلف لیا گیا، اس سے بڑھ کے آپ نے کیا استثناء لینا ہے؟ جس دن آپ کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، آپ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر تھے، اس سے بڑھ کے آپ نے کیا استثناء لینا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اتنا بھونڈا مذاق ہے، اتنی گھٹیا حرکت ہے، جس کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے کم ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس کے اوپر مفتیان کرام، مولوی صاحبان مکمل طور پر خاموش ہیں۔ ایک تقی عثمانی بولے ہیں، انہوں نے کہا دیکھیں یہ اسلام کے منافی ایکٹ ہے جو انہوں نے کیا ہے، استثناء والا، استثناء کسی کو حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب یا باقی مفتیان جو سرکاری ہیں، طارق شرفی صاحب ہیں، اس جیسے کئی ہیں، وہ بالکل خاموش ہیں۔ یعنی ان کو اگر تو کسی کے فضائل بیان کرنے ہوں، اگر حکومت کا دفاع کرنا ہو، اسٹیبلشمنٹ کا کرنا ہو، تو وہ فوری طور پر میدان میں آتے ہیں۔ لیکن اگر بات ہو رہی ہو آئین اور قانون کی یا عوام کی، پاکستان کی، تو وہاں وہ بالکل بھی نظر نہیں آتے۔ اسی اصلاح میں جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں، ان کا خط بھی سامنے آیا۔ انہوں نے لکھا کہ سپریم کورٹ اکثر طاقتوروں کے سامنے کھڑی رہی، طاقتوروں کے ساتھ کھڑی رہی، عوام کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی۔ آئین کی روح اور جذبہ بگاڑ دیا گیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والا سلوک اسی جبر کے تسلسل کا ایک حصہ ہے۔ فیصلہ کن لمحے کے عنوان سے جسٹس اطہر من اللہ کا چیف جسٹس پاکستان کو خط۔ اب آپ خود سوچیں کہ جہاں پر ججز بھی اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کر رہے ہوں، جہاں پر ججز بھی سراپا احتجاج ہوں، جہاں پر ججز بھی اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہوں اور آئین اور قانون کے لیے صفِ ماتم بچھا ہوا ہو، وہاں پر آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک عام بندے کو کیا انصاف ملے گا؟ تو اس کے بعد بات کریں گے راولپنڈی میں ایک خودکش دھماکہ ہوا ہے، اور رضوان غلیظ صاحب نے ابھی ٹویٹ کیا کہ 12 افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور 27 زخمی ہیں۔ تو یاد رہے کہ یہ آگ اسلام آباد تک پہنچ چکی ہے۔ جو پودا جنرل باجوہ اور اس پی ڈی ایم نے لگایا تھا، اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد تک یہ آگ پہنچ چکی ہے۔ تو سوچئے کہ جب شہر اقتدار بھی محفوظ نہیں ہے اور اس کی بھی سیکیورٹی اس حد تک
رسک پر جا چکی ہے، تو باقی شہروں کا حال کیا ہوگا؟ اور اس حکومت کی ترجیح میں کیا امن ہے، یا صرف ترمیم پر ترمیم کر کے اپنی کرپشن، اپنی بددیانتی، اپنی دونس اور دھاندلی کو پروٹیکٹ کرنے کا انہوں نے ذمہ لے رکھا ہے؟ اس کے علاوہ ان کی کوئی جو پرائورٹی ہے وہ نہیں ہے۔ عرفان صدیقی صاحب کا انتقال ہوا، اور اس کے اوپر جو ان کے مخالفین تھے ڈیفینیٹلی ان کا پراپوگنڈا دیکھنے کو ملا، انہوں نے گالیاں دی، برا بھلا کہا۔ جو ان کے خیر خواہ تھے انہوں نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا۔ دیکھیں، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام تر جو ہمارے سامنے جو چیزیں ہوتی ہیں، ہم وقتی طور پر اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اور اس کے سارے تر فیصلہ جات جو ہیں وہ چونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ چیز، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ 26ویں یعنی ترمیم میں عرفان صدیقی کا ایک کردار تھا ہمیشہ سے اس نظام کے اندر ہونے والے ظلم کو، جبر کو، فسطائیت کو، لاقانونیت کو، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو، چادر چار دیواری کا تقدس کے پامال ہونے کو وہ شخص دفاع کرتا رہا ہے۔ اس نے بڑا کھل کر اس فاشسٹ سسٹم کو سپورٹ کیا ہے، اور آخری دم تک، جب تک کہ ان کے انتقال کی خبر نہیں آ گئی، جب تک وہ وینٹیلیٹر پر نہیں چلے گئے، تب تک وہ اس نظام کا مکمل طور پر دفاع بھی کر رہے تھے۔ تو ہمیں بطور انسان سوچنا پڑے گا کہ ہم چلے جاتے ہیں دنیا سے، لیکن ہمارے اعمال لازمی طور پر ڈسکس ہوتے ہیں، ہمارا کردار لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، اور لوگ ہمارے کردار کے اوپر تبصرہ بھی کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں کہ اس کا کردار کیسا تھا، اس کا اخلاق کیسا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ایسی چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، اور رکھنا پڑتا ہے، ضروری ہے کہ ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو ہمارے لیے باعث شرمندگی بنے۔ اس کے بعد سینٹ میں جب الیکشن ہو رہے تھے تو پی ٹی آئی کے ایک اور ہیرے ہیں سینیٹر سیف اللہ ابرو۔ اب انہوں نے غداری کی، انہوں نے ووٹ دیا حکومتی جو قرارداد آئی تھی اس کو، اور انہوں نے دعویٰ کیا وہاں پر سینٹ کے اندر، انہوں نے کہا کہ میری فیملی کے 10 افراد کو اغوا کر لیا گیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف نے مجھے سپورٹ نہیں کیا۔ اب ایک طرف یہ دعویٰ ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ لہٰذا میں اس بات سے جو ہے وہ استعفیٰ دینے جا رہا ہوں اس بات پہ کہ مجھے پی ٹی آئی نے سپورٹ نہیں کیا، جس پر یوسف رضا گیلانی نے ان کو جواب میں کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں، آپ کو ہم دوبارہ سینیٹر بنوا دیں گے۔ ایک طرف اس کا دعویٰ تھا، اس کو بھی دیکھ لیں، اور ایک طرف یوسف رضا گیلانی کی یقین دہانی تھی کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہمارے ساتھ جتنے بھی ہیرے آ رہے ہیں، ہم نے فیصل واوڈا جیسے بندے کو سینیٹر بنا دیا ہے، ہم نے جناب یہاں محسن نقوی صاحب کو بنوا دیا ہے، یا جتنے بھی ہمارے پاس ہیرے آتے ہیں ہم ان کو سینیٹر تک لے جاتے ہیں، بلکہ ہم تو ان کو وزیر داخلہ کی سیٹ بھی دے دیتے ہیں، وزیر اعظم کی سیٹ بھی دے دیتے ہیں۔ یعنی ان کے ہاں جو معیار اور وقار ہے وہ کچھ اور قسم کا ہے، ان کے پاس زیادہ جو ہے چیز وہ پالش کس کو اچھی آتی ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ لیکن قمبر زیدی صاحب ایک صحافی ہیں، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا جس مجبوری کا سینیٹر سیف اللہ ابرو بات کر رہے ہیں، ذرائع کے مطابق سیف اللہ ابرو پر جھوٹے حلف نامے، زرعی زمین کو چھپانے اور نیب کے کیسز کے الزامات تھے۔ ان کے خلاف ریفرنس آرٹیکل 63 کے تحت چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے بھیجا تھا۔ سینیٹر شہادت امان نے درخواست دی تھی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سب نظر انداز کرتے ہوئے درخواست کو خارج کر دیا تھا فیصلہ سناتے ہوئے، اور آج کے لیے ان کو بچا کے رکھا گیا تھا، اور یہی ان کی مجبوری تھی۔ ایک طرف عمران ریاض خان صاحب نے یہی دعویٰ کیا ہے کہ ان کے جو کمٹمنٹ ہوئی تھی پہلے، انہوں نے اپنے ویلوں میں بتایا بھی تھا کہ ان کو کس وقت کے لیے محفوظ رکھا جا رہا ہے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کے کہنے پر کیوں استعفیٰ نہیں دیا۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔